بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سورہ اخلاص کی تفسیر پر غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر کرنے سے پہلے ہم سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ خود جنا گیا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ آئیے آپ ان کے جو مختصر معانی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ قل سے یہ سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ قل جو لفظ ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے قول، جس کا معنی ہوتا ہے کہنا۔ اللہ یہ لفظ جو اللہ ہے یہ مبتدا واقع ہوا ہے اور جو الصمد ہے یہ اس کی خبر ہے۔ لم یلد واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مصدر ہوتا ہے ولادۃ، معنی ہے جننا، اور لم یولد بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا بھی جو معنی ہے وہ ہے جننا اور اس کا مصدر بھی ولادۃ ہے۔ لم یکن یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مصدر جو ہے وہ ہے کون، جس کا معنی ہے ہونا۔ اب جو یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ اخلاص، چونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے تو اس لیے معنی کے لحاظ کرتے ہوئے اسی سورہ کا نام جو ہے سورۃ اخلاص رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، تو اسی لیے اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ بھی توحید ہی ہے۔ تو سورۃ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 17 کلمات ہیں اور 69 یعنی کہ 69 حروف ہیں۔ اس کا جو نزول کا سبب نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا انسب لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کریں۔ تو مشرکین کے اس سوال پر اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ تو اس کی جو فضیلت کے حوالے سے ہمیں جو حدیث مبارکہ ملتی ہیں اس میں سے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک شخص مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جب بھی کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، یعنی سورۃ اخلاص پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ تو ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تم پہلے ہی سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملا لیتے ہو، تو یا تم یہ سورۃ اخلاص پڑھا کرو اور یا پھر جو دوسری سورت ہوتی ہے وہ پڑھا کرو۔ تو اس پر جو وہ شخص تھا اس نے کہا کہ میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھاؤں گا، امامت کروں گا، ورنہ تم کسی اور کو کہہ دو۔
میں نماز پڑھانا چھوڑ سکتا ہوں لیکن یہ سورہ مبارکہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب چونکہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہی امامت کے لیے افضل ہے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور شخص نماز کے لیے کھڑا ہو۔ جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو اس واقعے سے آگاہ کیا، تو آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ اے فلاں، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تجھے کون سی چیز رکاوٹ ہے، اور تیرے اس صورت کو ہر رکعت میں ضروری قرار دے لینے کا کیا سبب ہے؟ تو اس نے کہا میں اس صورت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنۃ، اس صورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کو بار بار سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس طرح واقعہ بیان کیا کہ جیسے وہ اسے کم سمجھتا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں آ رہا تھا کہ آپ نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد یعنی سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت، جنت واجب ہو گئی۔ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا تو آپ نے فرمایا کہو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، میں پھر بھی کچھ نہ بولا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا کہو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سورۃ اخلاص کو پڑھو یعنی کہ قل هو اللہ احد کہو، اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 بار پڑھ لیا کرو تو ہر چیز تمہیں کافی ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں دیکھو یہاں پر ہم نے اس جو سورہ اخلاص کے فضائل کو جانا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں، جو آخری حدیث مبارکہ کو میں نے سنائی ہے معوذتین کی، اس سے پہلے ہم سورہ فلق اور ناس میں کی تفسیر میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کی فضائل کے حوالے سے۔ تو یہ معوذتین جو ہے اگر ہم صبح اور شام 3 بار پڑھ کر خود پر دم کرنے کا معمول بنا لیں، اپنا حصار کر لیں، بچوں کا حصار کر لیں، تو ہم نظر بد سے، جادو سے اور دیگر معاملات سے، برے اثرات سے، جنات کی شر سے، شیاطین کی شر سے، بری صحبتوں سے ہم یعنی کہ بچے رہیں گے۔ تو ہمیں اس سورہ اخلاص سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلی جو آیہ مبارکہ ہے وہ آیہ مبارکہ ہی ہر طرح کے شرک اور کفر کی جڑ کاٹ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں قل هو اللہ احد، آپ فرما دیں کہ اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ منادی فرمائیں، آپ اعلان کریں، اور اللہ تعالی یکتا ہے، وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا انتظام، اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اس میں پائے جانے والی مخلوقات کو رزق دینے والا، گنج بخش، رنج بخش، زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا، ہر وقت اور ہر کسی کی سننے والا، ہر وقت اور ہر کسی کو دیکھنے والا، سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا، قادر مطلق، علیم، حکیم، رحیم، کریم، حی اور قیوم، اور سب پر غالب وہی اکیلا ہے۔ کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
اس کی کرسی، اس کی ذات پاک تمام زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر چیز فانی ہے، وہی باقی ہے. آپ دیکھ لیجئے اس سورہ مبارکہ سے جو مجوسی تھے، جو آتش پرست تھے، ان کی بھی تردید ہو گئی، جو کہتے تھے کہ الہ دو ہیں. نیکی کے الہ کو وہ کہتے تھے یزدان، اور بدی کے الہ کو وہ کہتے تھے اہرمن. عیسائیوں کی تردید بھی اسی سورہ سے ہو جاتی ہے، جو کہتے ہیں کہ تین معبود ہیں، اللہ، جبریل اور عیسیٰ علیہ السلام، اور تینوں مل کر ایک بنتے ہیں. اس طریقے سے جو ہندو ہیں ان کے بھی جو مذہب ہے اس کی بھی رد ہو گیا، وہ بھی تردید ہو گئی اس کی بھی، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ مادہ، روح تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں، اور معبود یعنی معبودوں کی جو دیوی اور دیوتاؤں کی تعداد ہے وہ 33 کروڑ ہے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. دنیا کی ہر چیز اپنے وجود، بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہے، اور سب کی حاجات پوری کرنے والا وہی ہے. وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں، مفرد ہے، مرکب نہیں کہ تقسیم اور تجزیے کے قابل ہو کہ کسی وقت اس کی جزا بکھر سکتے ہیں. ساری کائنات پر اسی کی حکومت ہے، اور وہ سب سے برتر ہے، ہر قسم کی طاقت و قوت کا مالک اور احسان کا سرچشمہ ہے. جب بھی مانگو وہ عطا کرتا ہے. حد یہ ہے کہ مانگنے کی خواہش بھی وہی بخشتا ہے، اور اتنا نہیں بلکہ بن مانگے دیتا ہے. وہ پشت پناہ ہے، اور اس کے سوا کوئی سہارے کے قابل نہیں ہے. ہم صرف اور صرف اس کی کن کے محتاج ہیں. ہم جب بھی اس کو پکارتے ہیں، یا پکاریں نہ بھی پکاریں تو بھی وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھے ہوئے ہے. اس کی قدرت ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ ہمارے دلوں کے آنے اور جانے والے خیالات سے خوب واقف ہے. وہ ہمارا رازدان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بخشنے پر قادر ہے. اس کی رحمتیں ہر وقت اپنی مخلوق پر چھما چھم برس رہی ہیں. یہ کائنات کا نظام اس کی مخلوق کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے. وہ اس ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے. اس سے ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے اس آیہ مبارکہ سے، لم یلد ولم یولد سے، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا. جیسے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. عرب کے مشرک جو تھے ان سے بھی ایک ہاتھ آگے بڑھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا ڈالا، نعوذ باللہ. اس طرح جو یونانی ہیں، مصری ہیں اور ہندی تہذیبوں نے کروڑوں کی تعداد میں دیوی دیوتا بنا ڈالے. پھر دیوی کے لیے دیوتا شوہر اور جو ہے تھا ہر دیوتا کے لیے دیوی بیوی جو ہے وہ تجویز کر دی، یعنی کہ دیوی اور دیوتا خاوند اور بیوی ہسبینڈ وائف بنا دیے، اور ان میں اولاد کا سلسلہ چلا کر کروڑوں معبود بنا ڈالے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض. بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور مجھے اس نے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ فاما تکذیبہ ایایا فقولہ، بس اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا۔ لئن یعیدنی کما بدعنی، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اول الخلق بیاہون علی من اعادتہ، یعنی کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے مشکل نہیں ہے مجھے دوبارہ پیدا کرنا۔ واما شتمہ ایایا فقولہ، اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وانا الاحد الصمد، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، ولم یکن لی کفوا احد، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ و بالا ہے، کوئی اس کا ہمسر اس کے برابر نہیں، وہ یکتا خالق ہے، اس کے علاوہ سب مخلوق اور سب اس کے بندے ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس میں کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی مانند یا اس کا ہم مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں سے اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔ تو سورہ اخلاص میں ان لوگوں کا بھی یہ رد ہو گیا جو متعدد معبودوں کے قائل ہیں، اور ان کا بھی جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ان کا بھی جو دوسروں کو اس کا شریک گردانتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو ان کا سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جس اسماء الحسنیٰ اور بلند صفات کا ذکر ہوا ہے، ان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور جو مانگے وہ عطا کرتا ہے۔ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دعا کرتے سنا جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ، اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں، أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، أَنْتَ الْأَحَدُ أَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ جنا اور نہ ہی جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اللہ سے اس کے سوا اس نام سے سوال کیا کہ اگر اس سے اس نام سے مانگا جائے تو عنایت فرماتا ہے، اور دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، سورۃ اخلاص سے یہ ہے کہ ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات، اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں۔ جو شخص اسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہوتا ہے۔
تو مشرک اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ابدی جہنمی ہے. اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو اللہ کے ناموں، اس کی صفات اور افعال میں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے. وما علیہ الا البلاغ.